لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ترین سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران صحابہ الشہداء، خانان مظلومت اللہ، سرکار ختم مطلق رسالت معاب حضرت سرور کائنات کی حدیث سرنامہ سخن ہے، اس میں سے گفتگو ہو رہی ہے معرفت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ذات امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہم پر اسی طریقے سے لازم ہے کہ جیسے اسلام کے اور اعمال ذات امام کی معرفت اور ذات اہل بیت علیہ الصلوۃ مقدسات اہل بیت کی معرفت اور محبت و ولایت اہل بیت کی معرفت ہم پر اسی طریقے سے واجب ہے کہ جیسے اور اعمال دین ہم پر واجب ہے۔ نہیں عزیزان محترم، جس طریقے سے ہم پر اور اعمال دین واجب ہیں ویسے ہمارے اوپر ولایت اہل بیت واجب نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ولایت اہل بیت علیہ السلام پہلی منزل ہے۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پانچ ایسی چیزیں بتائیے کہ جو سب سے زیادہ اسلام میں اہم ہے اور ایسا واجب ہے کہ جن کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا نے کہا کہ ہیں کئی ساری چیزیں ہیں کہ جو ایسے واجب ہیں کہ جن کو ترک نہیں کیا جا سکتا اور اسلام میں جن کو لازم ہے ان کو ادا کرنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ کہا مولا کون سی چیزیں ہیں؟ کہا پہلی چیز کا نام ہے نماز۔ پہلی چیز کا نام ہے نماز کہ جسے ترک کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے اور 5 وقت سجدے کرنے ضروری ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے نماز۔ دوسری چیز کا نام مولا دوسری چیز کیا ہے؟ اب مولا دوسری چیز مولا نے فرمایا دوسری چیز کا نام ہے روزہ۔ اور کریے گا عزیزان محترم، دوسری چیز کا نام ہے روزہ کہ جو انسان کو ہر سال ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ مطلب تیسری چیز کا نام ہے حج۔ غور کریے گا عزیزان محترم، تیسری چیز کا نام ہے حج کہ اللہ نے پروردگار عالم نے زمین پہ اپنا ایک مکان منتخب کیا ہے کہ جس کو سال میں 1 مرتبہ بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ انسان کو اس کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے جانا واجب ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے نماز، دوسری چیز کا نام ہے روزہ، تیسری چیز کا نام ہے حج۔ کا اسلام میں اور ایک واجب چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ
اس میں سے اتنا مال نکال لو جتنا دوسرے کا ہے، اتنا مال اس میں سے نکالو کہ جتنا دوسرے کا ہے۔ کہ یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ کہاں یہ 4 چیزیں ہیں؟ کہ مولا ایک اور اہم چیز بتائیے۔ کہ ایک اور اہم چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ان 4 بھی بیکار ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ان 4 کا فائدہ نہیں ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ وہ ایک چیز کا نام ہے ہمارے جد مولائے کائنات کی ولایت۔ کہ وہ تمام واجبات سے افضل ہے۔ کہ کون سی چیز؟ کہ ہمارے جد مولائے کائنات کی ولایت۔ مولائے کائنات کی ولایت محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزان محترم، اگر محبت کی بات کرتا تو اور بھی دعوے دار آ جاتے کہ ماننے والے تو ہم بھی ہیں، ماننے والے تو ہم بھی ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے پہلے مانو ہمارے جد کی ولایت۔ کا مولا اتنی چیزیں کہ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ولایت اہل بیت واجب۔ کہ ہاں یہ ساری چیزیں واجب ہیں، لیکن تمام چیزوں میں افضل ہے ہمارے جد کی ولایت۔ عجب نہیں، پوچھنے والے پوچھ لے کہ مولا آپ کے خاندان کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، تو آپ نے اپنے جد کی ولایت کو نماز سے بڑھا دیا۔ سوال کرنے والے کہیں گے نا کہ مولا آپ کے گھر کی بات ہے تو آپ نے اپنے جد کی ولایت کو نماز سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ کہ ہم نے بڑھایا نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام احکام کے اگر قوانین کو پڑھو گے تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے جد کی ولایت تمام چیزوں سے افضل کیوں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے پھر کیسے تمام چیزوں سے افضل؟ اور نماز کا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، مسائل نماز کیا ہے؟ کہ نماز مولا ہر انسان پہ واجب ہے۔ کہ واجب تو ہے، لیکن جب انسان سفر پہ ہو اور اپنے گھر سے وطن سے دور ہو تو جو نماز 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے ضرور، غور کریے گا عزیزان محترم، کہیں نہ کہیں چھوٹ گنجائش ضرور ہے بچنے کی۔ کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ کہ روزے کے مسائل کیا ہیں؟ کہ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ واجب ہر انسان پہ ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے اتنی چھوٹ ہے کہ وہ جب بیماری سے شفا یاب ہو جائے، سفر سے وطن کو گھر چلا آئے، تب روزہ رکھے۔ یعنی اب اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے بھی کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے، روزے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں چھوٹ ہے۔ کا حج ہر انسان پہ واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس وہاں تک جانے کا خرچ موجود ہو وہ کعبے کی زیارت کے لیے جائے۔ کا زکوٰۃ سب کو نہیں نکالنی ہے، ہم نے ایک مقدار بتائی ہے، وہ مقدار اگر تمہارے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ نکالو۔ یعنی ہر شے کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چھوٹ ضرور ہے، لیکن فقط ایک واجب ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا۔ وہ ہے ہمارے جد کی ولایت۔ بچہ ہے وہ بھی علی کو مانے، بوڑھا ہے وہ بھی علی کو مانے، بڑا ہے وہ بھی علی کو مانے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو یہ ولایت نہیں ہے، تو اس سے پہلے چاہے لاکھ سجدے کرتے رہو تو یہ سر پٹکنا کہلائے گا، سجدہ نہیں ہوگا۔ ہوگا، نماز نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے عبادت کیا ہے؟ اگر محبت اہل بیت دل میں ہے، خدا کی قسم سنیں عزیزان محترم، اور یہی اسی محبت کو جگانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو کشتی کا دیتا ہے۔ اس کشتی کو تامو اور کریے گا عزیزان محترم، کیونکہ مولا جو میدان بنا رہے ہیں وہاں چہرے دکھا رہے ہیں، امام چہرے دکھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے پہچانو، یہاں سے حق و باطل میں امتیاز کرو، اور کریے گا عزیزان محترم، یہاں سے حق و باطل میں امتیاز کرو۔ ایسا
ایسا در بنا دیا امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام کے در کو پہچانیے، ایسا در تنہا رسول نے یوں ہی نہیں کہا کہ ذات امام حسین چراغ ہدایت ہیں، ذات امام حسین کشتی نجات ہیں، ذات امام حسین چراغ ہدایت ہے، جو آ رہا ہے ہدایت پا رہا ہے، جو آ رہا ہے نجات پا رہا ہے۔ کہا کون سی دلیل ہے؟ کہا دلیل نہ ہوتی تو ہم بولتے ہی نہیں، دلیل نہ ہوتی تو ہم بولتے ہی نہیں۔ کہا حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اور آیا حسین نے تقدیر سوار دی، راہب آیا 7 بیٹے عطا کر دیے، آیا بالوں پر دے دیے۔ پہلے دن کی سخاوت بھی دیکھیے، آخری دن کی سخاوت بھی دیکھیے، یعنی جو آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، جو آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، جو آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ عجب نہیں عزیزان محترم، چاہے کسی دھرم کا ہو، ہم نے کہا مولا حسین آپ کے دروازے پہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، جو آ رہا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کہا اے حسین ابن علی روزہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر، اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر۔ زندہ باد زندہ باد شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر۔ عزیزان محترم غور کریے گا، یہ کشتی نجات ہے، چراغ ہدایت ہے، یعنی جو آئے گا روشنی پائے گا، جو آئے گا ضیاء پائے گا۔ شرط یہ ہے کہ کسب ضیاء کا ہنر ہونا چاہیے، کسب ضیاء کا ہنر ہونا چاہیے، ورنہ تاریخ میں ہم نے دیکھا پطرس آ رہا ہے۔ غور کریے گا عزیزان محترم، پہلے دن کا واقعہ ہے نا، پہلے دن کا واقعہ ہے۔ حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں کائنات میں، ادھر فرشتوں کا ہجوم ہے جو آسمان پہ تلملا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرشتوں کا ہجوم ہے، جناب جبرائیل سردار ملائکہ ہیں، فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک مرتبہ لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں پطرس ملا، پطرس نے پوچھا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ غور کریے گا عزیزان محترم، عاشق حسین ہے نا، جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ رسول کے گھر قرآن آیا ہے، تلاوت کو جا رہے ہیں۔ رسول کے گھر قرآن آیا ہے، تلاوت کو جا رہے ہیں۔ اچھا جبریل رسول کے گھر جا رہے ہو؟ کہا حسین آئے ہیں، مبارک بادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پطرس نے ایک بات کہی، جبریل کیا پطرس کو لے کے نہ چلو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہم پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، در امام حسین ہے، یہاں کسی کو جانے کے لیے نہیں روکا جاتا۔ پطرس تو گنہگار ضرور ہے، لیکن در حسین میں جانے کے لیے تجھے روکا نہیں جائے گا، تو پھر ساتھ لے چلو۔ جبرائیل نے ساتھ لیا۔ غور کریے گا، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن جملے سنیے اس انداز سے۔ ساتھ لیا، جبرائیل نے ساتھ لیا، چلو پطرس ساتھ چلو، اب فرشتوں کا قافلہ ہے، رسالت میں آپ کا گھر ہے، فرشتوں کا قافلہ ہے، رسالت میں آپ کا گھر ہے۔ آ گئے جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں، یا نبی اللہ مبارک ہو، غور کریے گا، یا نبی اللہ مبارک ہو، نواسا آیا ہے، نبی نے مبارکباد قبول کی۔ پھر جناب رسول تو جانتے ہی ہیں کہ جبرائیل کیا عرض کرنا چاہتے ہیں، غور کریے گا، جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی ادھر جبرائیل نے کہا ہی تھا یا نبی اللہ یہ پطرس ہے، یہ پطرس ہے، اللہ نے ایک اس نے تکبر کیا تو اللہ نے بالوں پر چھین لیے ہیں، کوئی راہ حل بتائیے۔ نبی نے کیا کہا، جبرائیل پطرس کو لے جاؤ، وہاں گہوارے حسین ہے، جا کے گہوارے چمک کرو۔ جبرائیل لے جاؤ پطرس کو، وہ
ہے گہوارے حسین، جا کے گہوارے سے مس کرو، یہاں رکوں گا میں، یا نبی اللہ یا نبی اللہ، اے میرے سردار جناب رسول اتنا بتائیے کہ یہاں جبرائیل بھی ہے، یہاں پطرس بھی ہے، یہاں حسین بھی ہے، یہاں آپ بھی ہیں، پہلا دن ہے ولایت امام حسین کا، آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حسین کو جناب پطرس کی آغوش میں دے دو؟ اگر پطرس حسین کے جسم مبارک کو مس کر لے تو پطرس کو تو شرف بھی مل جائے گا کہ جسم مبارک امام حسین کو مس کر کے آیا ہے، جسم مبارک امام کو مس کر کے آیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پطرس کو حسین سے مس کرو؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرو؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول آواز دے، تم آج کا منظر دیکھ رہے ہو، میں 1400 سال بعد کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ عجب نہیں، آج تو میں کہہ دوں کہ پطرس کو حسین سے مس کر دو اور پطرس کو بالوں پر مل جائیں گے، لیکن کل آنے والا انسان اور مورخ یہ لکھ دے گا کہ پطرس کو بالوں پر تب ملے تھے جب اس نے حسین سے خود کو مس کیا تھا۔ میں جھولے سے مس کرواؤں گا، بالوں پر دلا کے بتاؤں گا کہ دیکھو آج پطرس حسین کے جھولے سے مرادیں پا رہا ہے، کل حسین کے چاہنے والے تعزیے کے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 کشتی نجات ہے، یہاں آسمان سے آنے والے بھی آئیں گے تو نجات پائیں گے۔ غور کریے گا یہ تو پہلے دن کی سخاوت تھی، ہم نے کائنات میں دیکھا ہے یہ در امام حسین ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، راہب آ رہا ہے تو 7 بیٹے لے کے جا رہا ہے، اور آ رہا ہے تو تکبیر سنوار دی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، پطرس آیا، بالوں پر ملے، پطرس پھر آسمان کی بلندی کی طرف، پطرس پھر آسمان کی بلندی کی طرف، حسین نے بالوں پر دے دیے، پھر پطرس اڑا۔ غور کریے عزیزان محترم، زمین سے اڑا، آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہا ہے، اپنی پرواز کو پروں کو ناپتے ہوئے، پروں کی پرواز کو ناپتے ہوئے اور طے کرتے ہوئے پھر اسی بلندی پہ جا رہا ہے، اور پھر زبان پہ وہی الفاظ آ رہے ہیں جن کی وجہ سے بالوں پر چھنے تھے۔ پہلے بھی غرور کیا تھا کہ من مثلی میرے جیسا کون ہے، پھر پطرس کہہ رہا ہے کہ من مثلی میرے جیسا کون ہے۔ میں کہوں گا پطرس، ارے ذرا سنبھل کے چلو، دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ ذرا سنبھل کے چلو، ابھی بالوں پر چھنے تھے، ابھی نئے ملے ہیں، کہیں پھر نہ چھن جائے۔ عجب نہیں پطرس آواز دے کہ اللہ نے دیے تھے، میں نے تکبر کیا تھا تو اللہ نے چھین لیے۔ یہ میں پروں کے اوپر تکبر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ غرور اس کا ہے کہ مجھے دیا حسین نے ہے۔ میرے جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ غور کریے گا، اب پھر پروں کو سمیٹے ہوئے ایک مرتبہ جناب پطرس اڑ رہے ہیں پروں کو پھیلائے ہوئے، پھر یہی آوازیں آ رہی ہیں، کہا کہ حسین کا آزاد کرتا ہوں، یعنی جو حسین کے در سے منسوب ہو جائے
جسے حسین آزاد کر دے اسے حق ہوتا ہے اپنی قسمت پہ ناز کرنے کا، اسے حق ہوتا ہے اپنی قسمت پہ ناز کرنے کا۔ جہاں پہلے دن ایک فرشتے کو حسین نے آواز دی اور آزاد کیا، وہ آسمان کی بلندیوں پہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا۔ یہ تو پہلا دن تھا۔ جب آخری دن کی منزل ہم نے دیکھی تو آخری دن ہم نے اس شخص کو دیکھا، کائنات میں ہم نے فقط ذات حسین ہی دیکھی ہے جو مقدر کو بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ فطرس کی قسمت میں اب تک بالوں پر نہیں تھے، لیکن جیسے ہی منسوب ہوا ذات حسین سے فطرس کو بالوں پر مل گئے، یعنی حسین نے تقدیر بدلی، حسین نے تقدیر بدلی۔ عزیزان محترم، حسین نے تقدیر بدلی۔ غور کریے گا عزیزوں، آسمان تقدیریں لکھنے کا دستور آسمان پہ ہوتا ہے نا، تقدیریں بنائی جاتی ہیں آسمان پہ، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے کہ جب تک آسمان پہ ہو، غور کریے گا، آسمان والوں کی تقدیریں بنائے، زمین پہ آ جائے تو آسمان سے بلا بلا کے تقدیر بنائے، بلا بلا کے تقدیر بنائے۔ کہ یہ تو پہلا دن ہے، تقدیر بدلنے والی ذات ہے امام حسین کی۔ کا اور کوئی مثال دکھائیے، کا شاہد مثال ہمارے یہاں موجود ہے۔ آئیے آخری دن دیکھیے، روز عاشور ہے، صبح عاشور نمودار ہے اس کی تقدیر کہ جس کی تقدیر میں اندھیرے تھے، جس کی تقدیر میں سیاہی تھی، جس کی تقدیر میں روشنی نہیں تھی، جس کی تقدیر میں جہنم تھا، جب اس کی تقدیر حسین نے بدلی اور سینے سے لگایا تو ایسا جنتی ہوا کہ لوگ علیہ السلام کہنے لگے، ایسا جنتی ہوا کہ لوگ علیہ السلام کہنے لگے۔ آئیے بارگاہ جناب حر میں سوال کیا جائے کہ اے آقا حر، آپ حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کو اپنے جرم کا اندازہ بھی ہے، آپ جان بھی رہے ہیں کہ لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، کہ اتنا بڑا جرم جب آپ کی نگاہوں میں ہے پھر بھی آپ حسین کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے جا رہے ہیں۔ اے میرے آقا حر، اتنا بتائیے کیا حسین کی ذات سے خوف نہیں آئے؟ کیا ڈر نہیں لگتا کہ کہیں حسین سزا نہ سنا دے؟ کہیں حسین سزا نہ سنا دے۔ عجب نہیں جناب حر آواز دے کہ نادان، تم دیکھ رہے ہو نا میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں حر ہوں۔